آج ہمیں حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں جس بات کا تذکرہ کرنا ہے وہ ہے حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کی علمی خدمات۔ شکشا کے اعتبار سے آپ نے مومن سماج میں کیا کیا کام کیا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ آپ نے بہت سارے الگ الگ کام مومن سماج پر کیے ہیں، لیکن شکشا کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے، علمی لائن سے حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کی کیا خدمات تھی، اس کو ہم آج سمجھیں گے۔ سب سے پہلی خدمت تو یہ تھی کہ پیر مشائخ رحمہ اللہ کی کتابیں، جس سے مومن سماج کے لوگ بہت حد تک جڑے ہوئے تھے، اور ہمارے زبان میں اگر اس کو کہیں تو وہاں ایک محفل قسم کی ہوتی تھی جس میں پیر مشائخ رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھی جاتی تھی، جس کو مجلس کہتے تھے۔ اس کے بعد چائے کا بھی دور چلتا تھا۔ تو بہرحال پیر مشائخ رحمہ اللہ سے یہ قوم وابستہ تھی، لیکن پیر مشائخ کی کتابوں کو سمجھتا کوئی نہیں تھا۔ پڑھنے والے جن کو بیانی کہتے تھے بس پڑھتے تھے، اور لوگ بس سنتے تھے اور سن کر کے چلے جاتے تھے اور مجلس ختم۔ حالانکہ اس پیر مشائخ رحمہ اللہ کی ان کی کتابوں میں جو باتیں تھیں وہ وہی باتیں تھیں جو قرآن اور حدیث کی باتیں تھیں، جو اسلام کی صحیح اور سچی تعلیمات تھی، لیکن چونکہ کوئی سمجھتا نہیں تھا، اس وجہ سے ان کتابوں کا وہ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت مولانا نے انہی کتابوں کو ذریعہ بنایا اور کیا کام کیا؟ ان کتابوں کو گھر گھر جا کر سمجھانا شروع کیا۔ انہوں نے وہ زبان سیکھی جن زبان میں یہ کتابیں تھیں، گجری زبان، اور اس زبان کو سیکھ کر ان کتابوں کو سمجھانا شروع کیا۔ تب لوگوں کو ہوش آیا کہ اچھا، ان کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو ہم کر ہی نہیں رہے، ہم تو کچھ اور کر رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے مومن سماج بہتر ہوتا چلا گیا، اس لیے کہ شکشا ہی وہ چیز ہے جس سے کوئی سماج بہتر ہوتا ہے۔ علم کے بغیر کسی کی ترقی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا نے نمبر 1 پر تو یہ کام کیا، پیر مشائخ کی کتابوں کو سمجھانا شروع کیا۔ اور رسائل، یعنی جس قسم کے خرافات اور جس قسم کا ماحول ہوتا، اس قسم کے ماحول میں جس اسلامی تعلیم کی ضرورت ہوتی، حضرت اس پر رسالے لکھتے، میگزین لکھتے چھوٹے چھوٹے، اور اس کو مومن سماج کے گھر گھر میں اس کو پہنچاتے۔ لوگ پڑھتے تو لوگوں کو یہ سمجھ آتا کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، صحیح تو یہ ہے۔ اس طریقے سے حضرت نے کتابوں کو بہت بڑا ہتھیار بنایا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کتابوں کو لے کر؟ بہت سے لوگ ہوں گے، کسی کو کتاب دیکھے ہوئے 10 سال ہو گئے ہوں گے، کسی کو کتاب دیکھے ہوئے 12 سال ہو گئے ہوں گے، کسی کو کتاب دیکھے ہوئے 15 مہینے ہو گئے ہوں گے۔ بہرحال یہ ہماری پستی اور ہمارے پیچھے جانے کی ایک وجہ میں سے ایک وجہ ہے کہ ہم نے پڑھنا بند کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مولانا نے کتابوں کو اپنا ہتھیار بنایا، پیر مشائخ کی کتابیں، اور جس زمانے میں جیسے رسالوں کی ضرورت تھی وہ رسالے پیر مشائخ رحمہ اللہ نے لکھ کر کے اس کو پہنچایا۔ نمبر 2، دوسرا علمی اور شکشا کے لیول پر کیا کام کیا حضرت مولانا نے؟ وہ کام کیا مکاتب کا قیام۔ یہ جو فی الحال ہمارے بچے روزانہ صبح اٹھ کے چلے جاتے ہیں مکتب میں، پہلے ایسا نظام نہیں تھا، کوئی نظام ہی نہیں تھا، لوگ پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجتے ہی نہیں تھے۔ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ نے، اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی چیز نہ ہو وہاں کوئی چیز پیدا کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ حضرت نے گھر گھر جا کر لوگوں کو سمجھایا، لوگوں سے چندہ کیا بچوں کا، اور صرف ایک برادری کے بچے نہیں پڑھائے، بلکہ آپ نے سپاہی، مومن، میمن، تمام طرح کی جو برادریاں تھیں جو نام سے مسلمان تھی، ان تمام سے بچوں کا چندہ کیا۔ اس لیے ہمارے بچے روزانہ صبح اٹھتے ہی اتنی آسانی کے ساتھ مدرسے چلے جاتے ہیں، ورنہ حضرت مولانا نذیر میاں رحمہ اللہ کی محنت نہ ہوتی تو ہمیں بہت مشکل پڑتا اس مکاتب کا نظام کا قیام۔ بہرحال تو یہ جو مکاتب کا قیام ہمارے مومن سماج میں بہت پھیلا ہوا ہے، الحمدللہ بہت پھیلا ہوا ہے، بہت حد تک کامیاب ہے، لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں۔ یہ مکاتب کا قیام بھی حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ ہی کی برکت ہے کہ ہمارے بچے بچپن ہی سے عقیدے پڑھتے ہیں، اسلام کی سچی تعلیمات پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ نمبر 3، حضرت نے اپنی مسجد میں بھی ایک مدرسہ شروع کیا تھا، لیکن جب بچے آنے لگے تو وہ جگہ ناکافی ہوئی، اور پالنپور کے اسٹیشن روڈ پر ایک صاحب خیر نے حضرت کو جگہ دی،
جہاں ایک مدرسہ بنا، مدرسہ اسلامیہ عربیہ، جو پالنپور کے اسٹیشن روڈ پر تھا۔ بہرحال وہاں بھی حضرت نے پڑھانا شروع کیا اور حضرت نے اس حساب سے بھی وہاں خوب محنت کی۔ اس کا ایک سالانہ جلسہ ہوا 26 مارچ 1933 کو 1933 کو، جس میں بہت سارے حضرات آئے۔ حضرت مولانا احمد بزرگ جو ڈابیل کے ہیں وہ بھی تشریف لائیں اور مختلف پروگرام ہوئے، بہت سے بچوں نے تقریریں کی، حضرت نے اس میں انعام بھی بہت اچھا دیا، اور حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ نے بھی ایک تقریر کی۔ آپ کو پتہ ہے اس تقریر میں حضرت مولانا نذیر میاں صاحب نے کیا کہا؟ حضرت نے کہا لوگوں مجھے بھیک دو، بھیک۔ اللہ اکبر! لوگوں نے پیسے دینا شروع کیا، کہا یہ بھیک نہیں، مجھے اپنے بچوں کا چندہ دو۔ لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بہرحال یہ حضرت ہی کی برکت ہے کہ آج ہمارا یہ علاقہ چاہے ظاہری اعتبار سے بھی لیکن اتنا چمک رہا ہے۔ حضرت نے ایک اور بہت بڑا جو چوتھا کام کیا وہ تھی خدمت قرآن مجید، یعنی حضرت کی اس پر بہت توجہ رہتی تھی کہ قرآن مجید لوگ صحیح پڑھیں۔ کہتے تھے عالم ہو گئے ابھی قرآن پڑھنا تمہیں نہیں آیا، اور حضرت جس استاذ کو پڑھنے رکھتے تھے ان کا معمول تھا وہ اس استاذ سے سورہ فاتحہ سنتے تھے کہ یہ قرآن صحیح پڑھتا ہے کہ نہیں۔ بہرحال حضرت نے اس پر بھرپور محنت کی کہ لوگ قرآن پڑھیں، اور صرف پڑھیں نہیں بلکہ صحیح پڑھیں۔ اور ایک بات رہ گئی مکاتب کے قیام میں کہ حضرت ان بچوں کو بہلانے کے لیے ان کو کبھی کھیت میں لے جاتے، وہاں دوڑ لگواتے، کبھی انعام تقسیم کرتے، کبھی کھانا کھلاتے، تاکہ ان چیزوں کی وجہ سے وہ بچے آئیں، مانوس ہوں، کچھ پڑھ کر کے جائیں۔ بہرحال ہمیں یہ جو چیزیں ملی ہیں پکی پکائی ہیں، لیکن ان چیزوں کے پیچھے اس صاحب دانا اور صاحب بینا بزرگ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کی قربانیاں ہیں۔ افسوس کہ جن کا نام تک ہم میں سے بہت سو کو، خاص طور سے جو نئے آنے والے جنریشن ہیں، ان کو پتہ نہیں، لیکن یہ ہمارے لیے بہت بڑے گھاٹے اور نقصان کی چیز ہوگی۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے اس سیریز کو تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر کے دیکھیے اور ان چیزوں کو تھوڑا سا یاد بھی رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔